میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزے کا مقصد ہوتا ہے حق کا اظہار۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھائیں، اللہ کا معجزہ نہیں، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اور نبی کا معجزہ ہے، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور معجزہ کہتے ہیں ایسا کام نبی کے ہاتھ سے ہو جائے جس کو لوگ نہ کر سکے، انسان اس کی مثال لانے سے عاجز ہوں تو وہ معجزہ ہے۔ اور کبھی ایسا کام ولی کے ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، یہ ہوتا اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ تو فرمایا معجزے کا اظہار یہ تمہارے مطالبے پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہی بات بتلائی گئی، قل انما الآیات عند اللہ۔ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ معجزے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی مختار کل ہیں، جب چاہیں جو چاہیں سو کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دو صحابی مسجد نبوی میں بات کر رہے تھے تو ایک صحابی فرمانے لگے، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور اس کا رسول چاہے گا۔ حضور علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلدی سے باہر تشریف لائے، بغیر جوتا پہنے، اور آپ کی یہ تہ بند چادر، اس کو بھی آپ درست فرما رہے تھے کہ آپ حجرے سے باہر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ کس نے کہا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اس کا رسول چاہے گا؟ فرمایا یہ غلط ہے، وہ ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے گا، وہ ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے گا۔ کتنے واقعات انبیاء علیہ السلام کے، وہ کچھ اور چاہ رہے تھے اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی، اور ہوا وہی جو اللہ کی چاہت تھی۔ نوح علیہ السلام چاہتے تھے نا بیٹا بچ جائے، اور بیٹا غرق بھی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو کس کا حکم چلا؟ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے نا بیٹا ذبح ہو جائے، اسماعیل، اور اسماعیل بھی چاہتے ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں، یعنی دو نبی زور لگا رہے ہیں، ایک ذبح کرنے کے لیے، ایک ذبح ہونے کے لیے۔ اچھا حکم کس کا چلا؟ اللہ کا چلا۔ یہی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ حضور تو چاہتے ہیں میری امت کا کوئی فرد بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی کافر نہ رہے، سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، معجزات کے اندر بھی ہاتھ نبی کا ہے، لیکن پیچھے طاقت کس کی ہے؟ منشا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اظہار کرا دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں کراتے۔
تو حق تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اور ایک فرق ہے باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا اور حضور کے معجزات کا۔ باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے معجزات جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے معجزے بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ کسی نبی کا معجزہ موجود نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں، میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بہت سے معجزات ابھی بھی اسی طرح ہیں، آج بھی اس کی نشانی موجود ہے۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، تسخیر کائنات کا معجزہ ہے، دنیا زور لگا رہی ہے، کہاں پہنچی؟ چاند کے اوپر، اور حضور کہاں پہنچے؟ چاند سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، مقام شریف الاقلام سے بھی اوپر، اور عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے ہیں۔ جاؤ جتنی مرضی بلندی پر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، تخت سلیمانی ہوا کی دوش پہ اڑتا تھا، لیکن آسمان کے نیچے نیچے، اور جو حضور کی پرواز ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو جمع فرمایا، لیکن سب سے زیادہ حضور کی شان اور حضور کے اوصاف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائے۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایات، میرا محبوب چلتا کیسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے، حضور مسکراتے کیسے ہیں، حضور کیسے تبسم کا اظہار فرماتے ہیں، حضور کیسے گفتگو فرماتے ہیں، حضور کی تجارت کیسی، حضور کی معاشرت کیسی، حضور کے اخلاق کیسے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھ کر کیسے لوگ مسلمان ہوئے، یہ اوصاف سیدنا علی مرتضیٰ نے جمع فرمائے، اور ساتھ ہی یہ لکھا، لم ارا مثلہ قبلہ و بعدہ، حضور کی مثل نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ اللہ نے اپنا بے مثل محبوب بنایا ہے، جس کی مثل ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ہر خوبی، کمال کی انتہا کی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہ عطا فرمائی۔ ہم تو صرف حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور کی جو باقی خوبیاں ہیں ان کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جو محبوب کو عقل عطا فرمائی وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سمجھ، عقل، آپ نے خون کے پیاسوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ میرے کملی والے پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے آپ محبوب ہیں اور سب سے بڑے عقل والے ہیں، اور ہمارے ہاں عرف عام میں یہ ہے، جو پرلے درجے کا بے وقوف ہو، اے جی اللہ لوگ بندہ ہے، جی کیا ہے جی، اللہ لوگ ہے جی، کیا مطلب جی؟ اللہ کا دوست ہے جی ہے۔ اچھا میں یہ کہوں کہ تمہارے دوست سارے پاگل ہیں تو تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ ہیں آپ کریں بات، جی فلاں میرا بچپن کا دوست ہے، میں جلدی سے کہہ دوں وہ تو پاگل آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے دوستوں کو آپ پاگل کہتے ہیں، عقل نہیں ہے؟ ہیں جو بے وقوف آدمی ہو، فاتر العقل ہو، ہے جی اللہ لوگ ہے جی ہے،
منہ سے اس کے گندگی گر رہی ہے، نہ آیا وہ کبھی نہیں، نماز اس نے، یہ اللہ لوگ آدمی ہے، چھوڑو اس سے کوئی دعائیں کرا رہا ہے، کوئی منتیں مانگ رہا ہے، وہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا یار؟ تمہارے دوست عقل والے اور خدا کے دوست سارے بے وقوف ہیں، عجیب بات کر رہے ہو یار۔ آج اگر کوئی عالم دین تھوڑی سی سمجھ وہ مولوی بڑا زمانہ ساز ہے جی، یہ تو اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا، چار پیسے کسی کے پاس آ جائیں مروڑ شروع، یہ تو دنیا دار آدمی جی، یہ تو اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی حکومت میں نہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا کہو گے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی؟ کیا کہو گے میرے محبوب جن کے قدموں میں خزانے رکھ دیے گئے، تو کیا کہو گے پھر؟ تمہارے یہ فتوے کہاں جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کا ولی ہونے کے لیے کنگلا بھی ہو، عجیب صفات یہ انگریز نے دماغوں میں بٹھا دی، خدا کا پیارا ہونے کے لیے کنگلا بھی ہو، اور پھر وہ فاطر العقل بھی، عقل بھی اس کے اندر نہ ہو، یعنی کوئی نہ اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو، نہ کوئی جناب اس کو اپنے پاس بٹھا، اور وہ کوئی یہ خدا کا ولی ہے جی، بس ملنگ دڑنگ، بس وہ سب کپڑے اترے ہوئے، بس یہ خدا کے ولی ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے دوستوں کی توہین ہے۔ یہ آپ اگر اپنے دوستوں کی توہین برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، اب تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بتایا یہ میرے دوستوں کی نشانیاں، اولیاء الرحمن، انبیاء علیہ السلام اللہ کے دوست، حضرات صحابہ کرام اللہ کے دوست، علماء یہ اللہ کے دوست ہیں سارے، اور جتنے نیک لوگ ہیں یہ بھی سارے کے سارے خدا کے دوستوں میں شامل ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو بے وقوفوں کا یہ جو ہمارے ہاں ایک مجذوب، بھئی مجذوب اس کو کہتے ہیں جو کبھی گالی نہ دے، اور جس کی زبان سے گالی نکلے وہ پاگل ہے، مجذوب نہیں ہے۔ مجذوب کا معنی جذب ہو جانا، یعنی خدا کی محبت میں ایسا جذب ہوا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا، وہ مجذوب ہے۔ اور یہ جو بے وقوف یہاں پھرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہیں، یہ تو پاگل ہیں بھائی۔ مجذوب کبھی گالی نہیں دے گا جو جتنا مرضی اس کو ستائے، اور جو گالی دے وہ مجذوب نہیں ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں، وہ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور آگے سے بدذوق قسم کے لوگ کہتے ہیں جی اس کی گالیوں کا ہی نمبر لگا لیں جی، کیا نمبر نکلتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل جیسی روح ویسے فرشتے، ایسے نالائقوں کے لیے ایسے ہی چاہیے۔ تو خیر بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب معجزات اور یہ سب نشانیاں کس کی طرف سے؟ اور سیدنا علی مرتضیٰ نے جمع فرمایا، اور پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور کے اوصاف موجود ہیں، حضور کی شان موجود ہے۔ آج جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان لوگوں نے حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، اسلام سے نفرت کی بنا پر حضور کے اوصاف اندر سے نکال دیے، کتابیں ہی بدل دی۔ اصلی نسخوں میں موجود ہے، اور آج جو مارکیٹ میں اس میں حضور کے اوصاف انہوں نے نکال دیے۔ کیوں؟ کہ جب کوئی عیسائی پڑھے گا، یہودی پڑھے گا یہ حضور کی شان ہے تو وہ تو پھر مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا، ان کا نبی اتنا اچھا ہے، اس کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں، اس کے امتی اتنے اچھے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں دور رہوں، وہ تو کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حضور کے اوصاف اپنی کتابوں سے نکال دیے۔ حضرت سلمان فارسی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 سال کی عمر ہے اور عیسائی مذہب پر ہیں، کتاب کے اندر حضور کا مطالعہ کیا، کتاب کے اندر حضور کے اوصاف پڑھے، کتاب کا مطالعہ کیا، حضور کے اوصاف پڑھے۔ پوچھتے ہیں یہ کون سا نبی ہے جس کی یہ شان ہے؟ اب وہ راہب بتا رہا ہے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے، آنے والا ہے، اور اس کے اوصاف آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب میں نے حضور کی شان پڑھی اپنی کتاب کے اندر، میرے دل میں آگ لگ گئی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا، الہ العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان شانوں والا نبی نہ دیکھ لوں۔ یہ جو اوصاف، یہ جو شانیں جس کی بیان ہوئی ہیں، جب تک میں اس نبی کو نہ دیکھ لوں مولا مجھے موت نہ دینا۔ اور صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بعضوں نے 250 سال لکھا، بعضوں نے 250 سال لکھا، یہ روایت زیادہ مضبوط ہے، بعضوں نے 200 سال بھی لکھا، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ 200 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، کم نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ میں سب سے لمبی عمر کس کی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی لمبی عمر۔